نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دی ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً انہاں تے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلب انتابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع علی اللہ اور اج انہاں اللہ والے وچوں بڑے اللہ والے ایک محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں شان بیان کیتے کہ میرے دوست ہے اور میں انہاں دا دوست ہاں۔ انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے ناقابل واپسی ارادے نہ کشتیاں پھونک کے میری طرف آئے، سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفریش، بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسموں اور رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشاہد خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے میں جدوں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نو اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہاں نو آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا
تو مینوں آپ دی قدم بوسی دی دولت نعمت اور سعادت اور شرف نصیب ہویا۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے، تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ مومن دا دل ایک کڑی وچ 70 واری پھردا ہے، لیکن منافق دا دل ایک ہی حالت رہندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ میں تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا دیکھیا کہ حضرت خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ سارے ہتھاں نال میں اللہ سن دا دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلیا۔ آخر جدوں مصیبت دے ہتھاں نال کھٹکھٹایا تو پھر کھلیا۔ میں ہر ویلے بار آبی چاہندا سی لیکن میسر نہ ہوئی، سارے قدماں نال راہ طے کیتا، لیکن آخر جو دل دے قدماں نال چلیا تے پھر عشر گاہ دے وچ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت دے دن جدوں 8 بہشتاں بنا سوار کے اللہ والیاں دے کے پیش کیتیاں جان گیا تے بہشتوں ایداں دی ہی فریاد کرنگے جداں اہل دوزخ تو۔ پھر شاد فرمایا کہ ملتان تو میرے کو ایک بزرگ آیا، انہوں نے بیان کیا ایک دن میں حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ خدمت دے وچ حاضر سی تے آپ تے عشق مولا غالب سے گا، اور اسے شوق و اشتیاق دے نال آپ بار بار سجدے جاندے اور فرماؤندے کہ عشق اندر آیا اور انہیں اپنے سوا سب نو باہر کڈتا۔ اور میرا بھی نشان مٹاتا، تو جدوں میں گنیا تے تقریباً 100 واری آپ سجدے چ گئے تے یہی گل آپ نے کہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کم کرن تو افضل ہے، اور بریاں دی صحبت برے کم کرن تو بری ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ نیک دی صحبت 100 سال دی اطاعت تو افضل ہے۔ تو پھر جڑا شخص نیکاں دی صحبت بہندا ہے وہ دونوں جہاناں دیاں مراداں پا لیندا ہے، اور جڑا بریاں دی صحبت بہندا ہے وہ انہاں تمام سعادتاں تو محروم ہو جاندا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کے فرمایا کہ اگر صحبت ہے تو انہاں نیکاں لوکاں دی ہے اور اولیاء اللہ دی ہے۔ بعد حضرت مولانا وجیہ الدین اور مولانا برہان الدین غریب نے پوچھیا کہ عشق مولا دا پہلا مقام کی ہے، تے آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ عشق مولا دا پہلا مقام آزدی دے نال تحیر دے وچ ہوندا ہے، اس تو بعد اتصال دے نال سرور دا حاصل کرنا، اس تو بعد انتباہ دے نال افسردہ ہونا، پھر انتظار تو بقا دا حاصل ہونا، اس تو اعلیٰ مرتبہ کسی بشر نو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ بندہ اللہ سونے تر رجوع کردا ہے اور ادنا تعلق پیدا کردا، وہ دے قرب نال مست ہوندا ہے تے ماسو اللہ اور اپنے آپ نو بھی بھول جاندا ہے۔ اگر اس ویلے انہوں پوچھا جائے کہ تو کتھے جا رہے ہیں، کی چاہنا ہے، تو اس تو زیادہ جواب نہیں دے گا کہ اللہ، صرف اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مقام توبہ ہے، پھر فرمایا کہ عشق دے سارے مقام 700 نے، کامل وہی نے کہ جڑا جد تک 700 مقام طے نہیں کرتا پہ انتظار نہیں کرتا، لیکن جڑا تنگ حوصلہ ہے وہ مقام تحیر وچ ہی پہ انتظار کر دے رہے اور اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیندے رہے۔ اگر اسی دوران پیت کھل جائے تو پھر ماریا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایک بزرگ حضرت خواجہ منصور حلائی دی قبر تے آیا اور آکھیا دوجیاں دو درویشاں نوں کہن لگے تسی جان دے ہو کہ کہدا روضہ مبارک ہے؟
تو دوستوں نے درویشاں آکھیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اے منصور حلاج دیوانے دا روضہ ہے، جن ایک ہی گھٹ پیتا سی عشق دا تے بدمست ہو گیا اور اللہ سونے دا پیٹ زار کرتا، اس واسطے ماریا گیا۔ تے یارو جڑا بادشاہ دا پیٹ زار کردا وہ یہی سزا ہے جڑی منصور حلاج نو ملی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سونا فرماؤندا کہ اسی انہوں اپنا ایک بھید دسیا جنہوں انہیں ظاہر کرتا سو انہوں یہ سزا ملی۔ تے او جڑا شخص ہے جڑی اس شخص نو ملدی ہے جڑا بادشاہ دا بھید ظاہر کردا ہے۔ پھر فرمایا کہ جدوں حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ عن الحق آکھیا تے آپ نو 3 دن قید خانے چوں غائب پایا گیا۔ تے لوگوں نے پوچھا تسی کتھے سی؟ تے فرمایا بارگاہ الہی چ۔ جدوں گل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سنی، فرمایا کہ یہ علم جلدی تمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہوئے کہ فساد برپا کر دے اور خلقت تو کافر رہے۔ تو پھر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ نے بازار چلے آگے سولی چڑھاؤن دا حکم ہویا۔ آپ خوشی خوشی سولی چڑھے اور لوگوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ عشق بازی دیاں 2 رکعتاں ایداں دیاں نے جنہاں دا وضو جڑا ہے اپنے خون تو سوا ہور کسی چیز نہ جائز نہیں، اور وہ بھی سولی تے چڑھ کے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ مختصر ہے کہ عشق مولا چ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، ماں سوا اللہ نو اپنے آپ نو بھول جانا چاہیے، صرف اور صرف اللہ بس، باقی حفظ دا نعرہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف مولا ہی منزل ہے، جہدے بارے قرآن پاک جب رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، تے ہر ویلے خدا مست رہنا چاہیے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ حضرت شاہ منصور دے اندر بھی یہی کیفیت سے گی، اس واسطے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے ہے کہ منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل سرارا ہو۔ حضرت شاہ منصور بہت اللہ والے سے، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ عشق دا ایک وضو خون نہ کیتا جاندہ، لیکن یہ نعمت ہر آدمی نو نصیب نہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماندے عشق مولا دے 700 مقام طے کرنے چاہیے نے، اس تو پہلے کدے بھی اللہ سونے دا پیٹ زار نہیں کرنا چاہیے، تے نیکاں لوکاں دی اولیاء اللہ دی صحبت بہنا چاہیے، کیونکہ یہی سچے شاہکان مولا ہے جہدے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں اللہ سونے دے سچے دوست بن گئے اور شاہکان مولا دی صف چ داخل ہوئی ہے، جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تمام افلاطونی شیطانی پروگراماں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نصاباں نفسانی تبلیغی نصاباں اور 2 نمبر غیر شرع جادوگر نجومی ہمزادی کیمیاگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سگا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے 2 رکعت کے امام، تصفف تمدن شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق ہو تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بازیتا اتفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ سانو چاہیے اینا 2 نمبر گمراہ آلو مولویاں اور غیر شرع بابیاں دے پروگرامات الگ ہو جائے، شیطانی پروگرامات الگ ہو جائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماع دے نال رہیے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا چ لگے رہیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اے او سچے اللہ والے جنہاں بارے رب سنے فرمانا دنیا کو خوف ہے نہ انہاں نوں آخرت کو غم ہے۔
سانو چاہیے کہ نا تمام شیطانی پروگراموں چ نکل کے اللہ سونے دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم ذکر قلبی حاصل کریے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ولایت دا ابوا کھولا تے ولایت دا آخری کمالا دیدار مولا سن چاہیے انہیں سچے اللہ والوں کو نورانی توجہات لے کے قرآن سنت درود مطابق عمل کریے دوام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح جسم جو نکل کے باطن سے پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے سورہ انسان رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام تے اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل عاجز مسکین خطا کار انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما توبہ نصود توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ